پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ماہنامہ الاشرف جون کے کراچی رسالے کے گوشہ سیرت سے ایک مضمون آپ کی گوش گزار کریں گے۔ وہ مضمون ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے لکھنے والے ہیں اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ لکھتے ہیں، محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بنی نوع انسان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشادہ روی، نرم خوئی اور اخلاق حسنہ ایسی صفات ہیں جن کی گواہی خداوند قدوس نے خود دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم کردار اور قابل تقلید حسن عمل کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ: بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ پارہ نمبر 12 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 12۔ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ایک ایک لمحہ ارشاد باری کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ باعث تخلیق دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کا حق ادا کر سکے۔ جس عظیم ہستی کی عظمت عظیم ترین ہستی یعنی خدا وحدہ لا شریک خود یوں بیان فرمائے کہ وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ترجمہ: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ اس عظیم ہستی کا کیا کہنا۔ سیرت طیبہ کی چند جھلکیاں اور چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین مخالفین میں شامل تھا۔ ایک دن وہ مزید تحقیق و مشاہدہ کی آرزو لے کر محفل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہوا، اور جو ہی سلطان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مقدسہ پر نظر پڑی تو دل سینے میں بے قابو ہو گیا۔ ضمیر انسانی پر حقیقت نبوت آشکار ہو گئی اور بے اختیار پکار اٹھا، خدا کی قسم اس قسم کا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کہنے والا اس وقت نور ایمانی سے سرفراز ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھتے ہی دولت کونین کا حقدار بن گیا۔ سعد بن ہشام ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا حال پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھتے ہو؟ سعد بن ہشام نے کہا ہاں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن مجید ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا محیط مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کو دیا ہے، اور من جملہ اس کی یہ باتیں مکارم اخلاق ہیں: باہم اچھی طرح رہنا، کسی مسلمان بیمار کی تیمارداری کرنا خواہ وہ نیک ہو یا بد، ہمسایوں سے محبت رکھنا (مسلمان ہو یا کافر),
لوگوں میں صلح کرانا، غصے پر ضبط کرنا، سلام میں پہل کرنا، غیبت، بخل، ناانصافی، کنجوسی، ہیلہ، فریب، دغا، چغلی، بدخلقی، تکبر، شیخی، حسد، بدعہدی، سرکشی اور ظلم سے ہمیشہ دامن کو بچانا۔ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ وصیت فرمائی: اللہ سے ڈرنا، سچ بولنا، عہد پورا کرنا، امانت ادا کرنا، یتیم پر رحم کرنا، ایمان پر قائم رہنا، قرآن کی سمجھ پیدا کرنا، آخرت کی محبت اور حساب سے خائف رہنا، سچے شخص کو جھوٹا مت ٹھہرانا، کسی گنہگار کی اطاعت نہ کرنا، امام عادل کی نافرمانی نہ کرنا، زمین پر فساد مت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمدہ نصیحت ایسی نہیں چھوڑی جس کی طرف ہم کو نہ بلایا ہو، نہ کوئی عیب اس قسم کا چھوڑا جس سے ہم کو نہ ڈرایا گیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ تقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دینار و درہم رات کو نہیں رہتا تھا، اگر بچ جاتا اور ایسا شخص نہ ملتا جس کو عطا فرماتے تو اپنے مکان میں تشریف نہ لے جاتے جب تک کسی محتاج کو نہ دے دیتے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اس میں سے سال بھر کی ضروریات کے سوا اور کچھ نہ اپنے پاس رکھتے۔ جس چیز کا سوال آپ سے کوئی کرتا اس کو مرحمت فرما دیتے، حتیٰ کہ اپنی سال بھر کی ضروریات میں سے بھی حاجت مندوں کو بخش دیتے۔ سوال کرنے والوں کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نالین خود مرمت فرماتے اور کپڑے میں پیوند لگاتے۔ گھریلو کاموں میں ازواج مطہرات کا پورا ہاتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حیادار تھے۔ آزاد اور غلام کی دعوت منظور فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے، صدقہ نہ کھاتے، حق کی حمایت فرماتے، اگرچہ اس میں آپ کا اور صحابہ اکرام کا نقصان ہوتا۔ اپنے پیچھے غلام یا کسی دوسرے شخص کو سوار فرما لیتے، جو سواری مل جاتی اس پر سوار ہو جاتے، کبھی گھوڑے پر، کبھی اونٹ پر، کبھی پیادے، اور آپ کبھی چادر اور عمامہ کے بغیر نہ چلتے۔ مدینہ منورہ کے دوسرے کنارے پر بیماروں کی عیادت فرماتے۔ خوشبو سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی اور بدبو مکروہ جانتے۔ فقیروں کے ساتھ بیٹھتے، مسکین کو ساتھ کھلاتے، جو لوگ اخلاق میں افضل ہوتے ان کا احترام کرتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرتا اس کا عذر قبول فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرماتے لیکن سچ کے سوا کچھ نہ فرماتے، مسکراتے لیکن زور سے نہ ہنستے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی جاتی غیر مسلم عام یا خاص کے لیے بد دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا کے بجائے دعائے خیر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک کا وار کسی پر نہیں کیا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، اور جو برائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی گئی اس کا بدلہ آپ نے کبھی نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کی انتہا یہ تھی
کہ خوابگاہ میں بستر پر لیٹ گئے، اگر بستر نہ ہوا تو زمین پر لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جس سے ملتے پہلے سلام فرماتے، اور جو کوئی آپ کو کسی کام کے لیے روک لیتا تو آپ توقف فرماتے جب تک وہ شخص خود نہ چلا جاتا، اور جو شخص آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ہاتھ نہ چھڑا لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اصحاب میں سے کسی سے ملاقات کرتے تو سب سے پہلے مصافحہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر نشست قبلہ رخ ہوتی تھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اس کی تعظیم و خاطر فرماتے، ان کے لیے اپنی چادر بچھواتے۔ ہر کسی کو یہی گمان ہوتا کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کرم فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم گو اور نرم گفتار تھے۔ آپ کی تقریر انتہائی مربوط موتیوں کی لڑی کی سی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند اور لہجہ سب سے اچھا تھا۔ سکوت بہت فرماتے، غیر معقول الفاظ زبان پر نہ لاتے۔ جو کوئی بڑا الفاظ بولتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی دوسرے کی بات نہ کرتا تھا۔ آپ صحابہ اکرام کے روبرو سب سے زیادہ تبسم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر و باطن صاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفگی اور رضامندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر ہوتی۔ کسی کے سامنے وہ بات نہ فرماتے جو اس کو بری لگے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تیز قسم کی خوشبو لگا کر حاضر ہوا۔ آپ کو گراں معلوم ہوئی مگر اس سے کچھ نہ کہا۔ جب وہ چلا گیا تو لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے کہہ دو کہ اس کا استعمال ترک کر دے تو اچھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ دشمنوں سے ہماری نسبت زیادہ قریب تھے، اور اس روز سب سے زیادہ سخت لڑنے والے آپ تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ہنگامے کا بازار گرم ہوتا تھا اور دونوں صفیں مل جاتی تھیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں ہو جاتے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت دشمن سے زیادہ قریب کوئی نہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت طویل تھا اور نہ کوتا تھا، بلکہ جب تنہا چلتے تو میانہ قد دکھائی دیتے تھے، لیکن اگر کوئی طویل القامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک اس سے اونچا معلوم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ گندمی تھا، چہرہ مبارک مشک خالص سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے والا دن بھر خوشبو سے معطر رہتا۔ اگر آپ کسی لڑکے کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرتے تو ہاتھ کی خوشبو کے باعث وہ دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا تھا۔